فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ عزاداران امام، جیسا دوپہر کی مجلس میں نے اس سورہ مبارک کی پہلی آیت سے آپ سے خطاب کیا تھا، مولا حسن کا ذکر ہوا۔ سورہ کوثر، جیسا میں نے صبح بتایا کہ ہر امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے، اور اللہ نے اتنی کثیر اولاد اللہ کے رسول کو عطا کی کہ آج کاؤنٹلیس لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ دنیا نے اسی بات کی کوشش کی کہ اولاد رسول ختم ہو جائے، ہر ممکن کوشش وہ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن وعدہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور آج کی یہ مجلس، ابھی مجھے بتایا گیا کہ غریب امام کی شب شہادت ہے۔ غریب امام امام علی رضا، اللہم صلی علی محمد۔ یہ سلسلہ امامت کا تیسرا علی ہے۔ معصومین کے جو 13 معصومین کے نام جو ہے شہزادی کو چھوڑ کے، محمد 3 رکھے گئے، ریپیٹ کیے گئے 3 دفعہ۔ اللہ کے رسول کا نام تھا، 5ویں امام کا نام تھا، اور 9ویں امام کا نام تھا، اور زمانے کے امام کا نام۔ علی 4 دفعہ رکھے گئے، میرا مولا 4تھا امام، 8واں امام اور 10واں امام۔ حسن 2 اماموں کے نام، دوسرا امام اور 11ویں امام۔ حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ 3 نام ریپیٹ نہیں کیے گئے۔ غریب امام کی شہادت کی تاریخ میں ایک اسکیچ کھینچ رہا غریب امام کے تعلق سے، کہ ہم کو معلوم ہو کہ یہ جو مشہد مقدس میں جو ہمارا یہ امام آرام کر رہا، اس امام کا کنٹریبیوشن اتنا ہے کہ امام کی شہادت کے بعد 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام، تینوں اماموں کو یبن رضا کہہ کر پکارا گیا، جبکہ ہارون کا زمانہ 7ویں امام کا زمانہ ہے، غریب امام کے والد۔ وہ ایسا ظلم کا زمانہ، ہر معصوم کو جو اس وقت کا حکمران تھا وہ ظالم تھا، لیکن اس امام کا کنٹریبیوشن اتنا تھا کہ پورے عرب ورلڈ میں، عجم میں، ایران میں امام کا ایک سکہ چلنے لگا تھا۔ 3 سال آپ نے ولیعہدی کی تھی، کراؤن پرنس 3 سال تھے، اور شہادت کی تاریخیں بتاتا کہ ولادت کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 11 ذیقعدہ ہے۔ غریب امام کی شہادت کے 3 ڈیٹس ہیں، 3 تاریخیں، آپ الجھے نہیں۔
یہ شکر کرو کہ 3 دفعہ امام کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا. 3 تاریخیں سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں 17 سفر مانی جاتی، 17 سفر چہلم سے پہلے. عرب میں 23 ذی قعدہ ہے، 23 ذی قعدہ، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہے اسی مہینے میں 23 ذی قعدہ غریب امام کی شہادت پورے عرب میں مانی جاتی. میری پوری زندگی کویت میں گزری اور وہاں جتنے عربی امام بارگاہ تھے وہ لوگ 23 ذی قعدہ مانتے، اور مشہد مقدس میں 29 سفر ہیں جو کل کی تاریخ ہے. میں بار بار بول رہا، الجھنا نہیں، جو ڈیٹس ہم کو مل گئی وہی شکر ادا کرو. اس لیے کہ ہماری تاریخ خونی تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ظالمین کے دور میں لکھی گئی. تو جو بچ گیا اس لیے کہ یہ تو معجزہ ہے کہ شیعت کا بچنا ہی معجزہ ہے. اب بنی امیہ بنی عباس کا پیریڈ میرے پاس موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے. یہ ریز کر دینا چاہ رہے تھے اس شیعت کو، ختم کر دے. معصومین کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا ہے، امام کے چاہنے والوں کو کیا. یہ تو شکر ادا کرو کہ اگر آج ایئر کنڈیشن میں تم کانگو میں بیٹھ کے مجلس کر رہے تو یہ کسی کا سیکریفائز ہے، کسی کی قربانی ہے جس کی وجہ سے تمہارے یہاں ذکر امام کر رہے. یہ مت سمجھو کہ یہ بس بہت آسانی سے گزری. نو، ہماری تاریخ خونی تاریخ ہے. تصور نہیں کر سکتے کہ ظلم ان لوگوں نے کیا کیا. بنی امیہ اور بنی عباس چن چن کے مارتے تھے، اور ماں کے سامنے بیٹے کو مار رہا، شوہر کے سامنے بیوی کو مار رہے، بیٹیوں کے باپ کے سامنے بیٹیوں کو مار رہے، ختم کر دے رہے تھے. کتنا لمبا پیریڈ تخیے میں گزر گیا لوگوں کا اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے. 7ویں امام 14 ایئرز تک ایک ہی اسٹرچ میں قید میں رہے. مذاق نہیں ہے دوستو، میں بڑی آسانی سے بول رہا، آپ سن رہے ہیں آسانی سے کہ کیا ظلم سے یہ تاریخیں آئی ہیں ہمارے پاس. اور غریب امام کے مختلف پیریڈ سے گزرتی ہوئی آئی. یہ امام رضا غریب کا کنٹریبیوشن ہے کہ جنہوں نے پورے یہ جو آپ کے سب کانٹیننٹ کی شیعت ہے، پورا انڈیا پاکستان افغانستان ہرت، یہ جو پورا بیلٹ ہے نیچے تک، یہ شیعت امام رضا غریب کے زمانے میں آئی. آپ ضامن امام بھی کہلاتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی ضمانت میں دیتا ہے تو غریب امام کی ضمانت میں دیتا ہے. ان کو ضامن امام بھی بولتے ہیں کہ آپ ضامن ہو جاتے تھے شیعوں کے اس اپنے دور میں. ایسے ضامن ہوتے تھے کہ ایک سکہ ہوتا تھا جس پہ غریب امام کا نام ہوتا تھا، وہ آپ اپنے شیعوں کو دیتے تھے، اور وہ رہتا جب آپ کراؤن پرنس تھے تو ظالمین چھوڑ دیتے تھے. کربلا مولا کی زیارت اللہ ہم کو بھی نصیب کرے. اس زمانے میں لوگ جا نہیں سک رہے تھے. ہارون کا زمانہ، ہارون کے بعد یہ تو مامون کا زمانہ ہے، اور کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا. کربلا مولا چھپ کے لوگ جاتے تھے، معصومین کی زیارت کو چھپ کے جاتے تھے. ایون نجف اشرف 7ویں امام کے زمانے تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امام علی کی لحد کہاں ہے. آپ سوچ سکتے کیا پیریڈ ہوگا. کسی کو معلوم ہی نہیں سوائے چند اہل بیت کے چاہنے والے. معصومین کو معلوم تھا، اور خوش جو بالکل کلوز تھے ان کو معلوم تھا. انہیں مولا کے زمانے سے لے کے 7ویں امام کے زمانے تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ امام علی کی لحد کا ہے. دشمنی اتنی تھی. وہ تو ایک واقعہ ہرن کا ہو گیا ہارون کے زمانے میں. ہارون ظالم، یہ اتنا بڑا ظالم، مامون کا باپ شکار پہ جا رہا تھا، شکار پہ ہرن کے شکار پہ نکلا تھا، نجف اشرف کی طرف آیا. میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو خالی. اور اپنے گھوڑے پہ تھا، ہرن سامنے تھی، اور اپنے گھوڑے کو تیزی سے ہرن کے پیچھے ڈالا. ہرن نے کیا کیا؟ آپ دیکھو کمال مولا کی طاقت کیا ہے. ایک مٹی کا ایک ٹیلا تھا، ہرن گئی اور اس پہ بیٹھ گئی. اس ٹیلے کے ایک لحد ٹائپ نہیں، ایک ٹیلا بنا ہوا تھا، بیٹھ گئی. یہ گھوڑا لے کے آگے بڑھا، ایک ڈسٹینس پہ جا کے اس کا گھوڑا رک گیا. اس نے پوری ٹرائی کی، جابر بادشاہ ہے کہ آگے بڑھوں، گھوڑا ہی نہیں بڑھتا، خود بڑھنا چاہتا آگے نہیں بڑھ. کئی جانوروں کو بدلا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، جو ریالٹی تھی وہ بتا رہا. اس کے بعد اس ظالم نے شکاری کتوں کو چھوڑا.
کہ جا کے ہرن کو پکڑ کے لاؤ. کتے بھی ایک حد پہ جا کے رک گئے اور ہرن بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھی ہوئی. جب معلوم کیا تو پتا چلا یہ امام علی کیا روضہ ہے، لحد ہے. تو آپ نے یہ واقعے میں کیا نتیجہ نکالا؟ جانور ہے ہرن، اس کو بھی معلوم ہے پروٹیکشن یہی ملے گا. کتنا بھی جابر بادشاہ، کتوں کو بھی معلوم ہے کہ ان کی حد کیا ہے. جانور عقل نہیں ہے، کتوں کو عقل نہیں ہے، ہرن کو عقل نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ بچانے والا کون ہے. جب جانوروں کو بچانے والا تو ہم تو چاہنے والے. پوری کوشش کی اس نے، آگے نہیں بڑھا. تو اس کا بیٹا یہ مامون رشید. لیکن وہ امام رضا غریب کا کنٹریبیوشن کہ آپ نے ایسا شیعت کو پھیلایا، اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو مختلف شہروں میں بھیج دیا. جو آپ کو سادات ملیں گے، موسوی سید، رضوی سید، آپ کو ایران میں زیادہ نہیں ملیں گے، عرب میں زیادہ نہیں ملیں گے، آپ کو سب کانٹیننٹ میں زیادہ ملیں گے. افغانستان کا وہ بیلٹ ہرت والا، ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اردو سپیکنگ جہاں پہ بھی ہے، یہ ایریا میں سب سے زیادہ سادات ملیں گے آپ کو. اس لیے کہ سیدوں کو چن چن کے یہ ظالمین مار رہے تھے. تو امام نے جان کو بچانے کے لیے ان سے کہا کہ تم وطن سے نکل جاؤ، اور نکل کے مختلف شہروں میں جاؤ، اور شہروں میں جا کے وہاں پہ پروپوگیٹ کرو، شیعت کو پہنچاؤ. تو آج جو شیعت ہے، جیسا آپ انڈیا میں بہت بڑے ایک سینٹ گزرے اجمیر میں، جانتے ہو نا، خواجہ اجمیری جس کو بولتے ہیں. خواجہ اجمیری سب جانتے ہیں، انڈیا پاکستان کے سارے لوگ. مسلمانوں کے پاس تو بہت بڑے ہیں وہ، ہمارے پاس بھی بڑے ہیں. ہمارے پاس خواجہ اجمیری کا ایک آج زندہ خواجہ اجمیری کیسے، ان کا ایک ربائی ہے مشہور، ان کے اشعار ہیں جو سب کو پتہ ہے. اس اشعار نے خواجہ اجمیری کو زندہ کر دیا. یہ بھی ایران سے آئے تھے، مشہد مقدس سے آئے تھے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کا وہ بیلٹ، سینٹرل انڈیا جو ہے، اس سینٹرل انڈیا میں جو پوری شیعت ہے وہ ان کی وجہ سے. 8ویں امام کے زمانے میں یہ آئے. ان کی ایک مشہور ربائی، بہت اچھا شاعر تھا. جتنے انہوں نے اشعار لکھے سب ایک طرف ہو گئے، نہیں سمجھے. جتنے وہ بڑے بڑے انہوں نے اشعار کتابیں موجود ہیں وہ سب ایک طرف ہے. پتہ نہیں آج وہ کتنے موجود ہیں کتنے موجود نہیں. صرف ان کی ایک ربائی موجود ہے جو ان کے مزار پہ بھی لکھی ہوئی. اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا. کیا لکھا انہوں نے؟ شاست حسین، کہ حسین شاہ ہے. کافی تھا. فوراً خیال آیا حسین صرف شاہ تو نہیں ہے، انہوں نے لکھا شاست حسین. لکھ کے فوراً خیال ہے کیا میرا مولا صرف شاہ ہے؟ نہیں، بادشاہست حسین. حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کنگ بھی ہے. صرف کیا بادشاہ دنیا کے لیے ہے؟ وہ بادشاہ تو دنیا کا ہوتا. فوراً لکھا دینست حسین، حسین دین ہے. خالی دین لکھ کے کہا خالی دین تھوڑی ہے حسین، دین پناہست حسین. نہیں سمجھے؟ دین پناہ سے نے دین کو پروٹیکٹ کرنے والا، دین کو بچانے والا. شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین. اب جو مصرع لکھا، پلیز غور سے سنو، کمال کر دیا. جو ہمارے لیے پیغام ہے اس مصرے میں، دین پناہست حسین لکھا. اس کے بعد کیا لکھا؟ سرداد نداد دست در دست یزید. کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. دوستو ہمارے لیے آج صبح کی مجلس یاد ہے، نو کمپرومائز. کمپرومائز کبھی نہیں کرنا دین کے معاملے میں. حسین سے سیکھو، کربلا والوں سے سیکھو. ہر چیز گوارا کر لی لیکن سر دے دیا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ظالم کے. اب آخری مصرع اس ربائی کا، وہ اس میں تو حد کر دیا. سردار نداد دست در دست یزید،
حقہ کے بنا لائی لاست حسین، مطلب کیا ہے؟ پورا لکھ کے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ اب بانی اسلام حسین ہو گئے۔ 60 ہجری تک محمد مصطفیٰ کا اسلام تھا، 61 ہجری سے قیامت تک اب حسین کا اسلام ہے۔ اب اسلام حسین کا ہے، اب کسی اور کا اسلام نہیں۔ And it's a fact. It's a fact. اگر وہ سیکریفائز نہیں ہوتا تو آج ہمارے پاس یزید کا اسلام آتا۔ اگر آج ریئل اسلام ہمارے پاس ہے تو وہ جسٹ بیکاز آف دیٹ سیکریفائز جو مولا حسین نے کیا ہے۔ تو غریب امام نے مختلف شہروں میں لوگوں کو بھیج کے شیعت کو پروپوگیٹ کیا۔ یہ درس ہمارے لیے بھی، آپ یہاں ہیں کانگو میں، کوشش کرو کہ دین کو پھیلاؤ جیسا مولانا علی جعفر صاحب کرو۔ ایکسٹرا آرڈنری جاب ہے۔ میں اتنا امپریس ہوا ان سے، اتنا مروب ہوں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ نبیوں کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے، معصومین کا کام ہے۔ یہ جو کام کر بتایا کہ 300-400 لوگوں کو صراط مستقیم بتانا، آپ کیا سمجھ رہے؟ ایک کو بتانا، ایک کو اگر تم صراط مستقیم پہ لا رہے تو ایسا ہے جیسے پورے شہر کو لے کر آئے۔ ان کی بخشش کا سہارا یہ ان کی تبلیغ ہے۔ جو ریئل جاب ہے شیعت کی وہ یہ کرو۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے اس کام میں اللہ اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے دوستو آج کے زمانے میں، صراط مستقیم بتانا، ولایت امیر المومنین بتانا، عزاداری بتانا۔ ہم خالی ڈم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے لیے زندگی۔ ایک ویسٹ کا ایک سلوگن ہے، ویسٹ کا، می اینڈ مائی فیملی، میں میری بیوی بچی۔ یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے، یہ ویسٹ کا ہے، عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن ہے، می اینڈ مائی فیملی۔ اسلام یہ بولتا جتنا ہو سکے پروپوگیٹ کرو، جتنا ہو سکے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ اب آپ کچھ نہیں کہا، آپ بولیں گے میں کیسے پھیلاؤں گا؟ یہاں ایک آدمی تو پھیلا رہا نا، ایک دروازہ تو کھلا نا۔ تم آج کے دور میں، میں یوتھ کو بتاؤ، تم کیسے پھیلاؤ گے؟ تم آفیسز میں کام کرتے، پتہ نہیں یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کوئی کرتا ہے یا نہیں۔ کالج جا رہے بچوں کو بول رہے، بچوں کو ماں ایسے سکھائے کہ اسکول جب جاؤ، کالجز جب جاؤ، یا تم یہاں پڑھ کے باہر کی کنٹریز میں جاؤ، میں یوتھ کا بول رہا ہوں، تو دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے، تم کو ضرورت نہیں ہے یہ بولنے کی کہ تم کس مذہب کو بلانگ کرتے ہو، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے۔ تم اسکول میں، کالج میں رہو تو تمہارا کردار ایسا ہونا، تمہاری زبان ایسی ہونا، تمہاری آنیسٹی ایسا ہونا کہ تمہارے فرینڈس یہ پوچھنا کہ تم اتنے آنیسٹ ہو، اتنے سافٹ سپوکن ہو، اتنی میٹھی زبان ہے، یہ تو بتاؤ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے، تو بولو میں علی والا ہوں۔ اس طرح پھیلاؤ دین کو، یہ ذمہ داری ہے۔ خالی بیٹھ کے 5 وقت نماز پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو واجب ہے، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ لیکن دوسری ذمہ داری بھی ہے آپ کی۔ جب اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی کہ آپ کانگو میں آئے، کوشش کرو۔ آج کا دور تلوار اور تیر کا نہیں ہے، آج کے دور کا انقلاب اخلاق کا ہے، علم کا ہے، کردار کا ہے۔ تمہارا کردار ایسا ہونا کہ جس آفس میں تم کام کرتے، جس کمپنی میں تم کام کرتے، اس میں آ کے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ آنیسٹ ایماندار کون ہے تو وہ تم کو بتائے۔ امام علی کا جملہ، عابد بن کا جملہ نہیں، میرا مولا بولتا کہ شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے، ایمانداری۔ شیعہ سے ذرا اگر جاننا چاہتے کہ شیعہ کون ہے تو ذرا لین دین کر کے دیکھو۔ $10,000 دو اور بولو I'll take it tomorrow، وہ بولے گا tomorrow never comes۔ حقیقت ہے، لین دین کر کے دیکھو، شیعہ کی پہچان ہے۔ اپنے لیے زندہ مت رہو، امام کے لیے زندہ رہو۔ غریب امام 3 سال میں، ہر امام نے کی،
وہ کام کیا کہ ہر طرف شیعت پھیل گئی. مولا کا جو پیریڈ ہے، مولا کی کچھ دعائیں، وہ دعائیں بتاتا. جب آپ نیشاپور پہنچے تھے مدینہ منورہ سے، تو آج بھی نیشاپور میں ایک خدم گاہ ہے، مولا کے پیروں کی نشان ہے. وہاں سے آج بھی وہ معجزہ ہے کہ پانی نکلتے رہتا خدم گاہ میں. وہاں پہ مولا کی ایک حدیث ہے، اس کو بولتے ہیں انگلش میں گولڈن چین، اس لیے کہ اس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب. ذہب عربی میں سونے کو بولتے ہیں. بہت چھوٹی سی حدیث ہے امام کی، لیکن عجیب حدیث ہے کہ 8ویں امام سے لے کے اللہ تک ایک ایک امام کا نام ہے اس میں. کوئی خاکی انسان اس میں نہیں ہے، صرف سلسلہ معصومین کا ہے. 8ویں امام سے 7ویں امام، 7ویں امام سے 6، 5ویں، 4، مولا حسین، اللہ، امام علی، اللہ کا رسول، جبرائیل اور خدا. یہ حدیث اپنے کفن پہ لکھواؤ. جس جگہ پہ یہ حدیث رہے گی وہاں پہ پھر عذاب نہیں آئے گا. آپ بولیں گے یار ہم لوگ اتنے ینگ ہیں، ابھی سے کفن پہ کیا لکھوائیں؟ یہی بولو گے نا، وی آر ٹو ینگ. مت لکھواؤ، ایک کپڑے پہ لکھوا کے. اب کفن لاتے ہو نا اپنے ماں باپ کے لیے تو ایٹ لیسٹ رکھ دو، لیکن یہ حدیث اپنے ساتھ رکھو. صرف یہ حدیث کفن کے لیے نہیں ہے. ایون کوئی بچہ، کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی، کوئی معصوم بچہ بولتا نہیں ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، دماغ کمزور ہو گیا. کتنے آج کل بچے ہیں کہ جن کے دماغ کمزور ہے. اگر میموری کو شارپ کرنا ہے تو اس حدیث کا لکھوا کے کپڑے پہ خاکی شفا سے یا زعفران سے اس کا پانی پلاؤ. سلسلۃ الذہب ایکسٹرا آرڈنری حدیث ہے. اگر تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، اپنے ساتھ بزنس پہ جا رہے، اب اس لیے کہ مجھے بولنا ہی ہے، بزنس، سب بزنس مین ہیں، بزنس پہ جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، اپنے ساتھ یہ حدیث رکھو. اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا. لیکن پھر بول رہا حلال رزق ہوگا تو کھولے گا، حرام رزق رہے گا تو نہیں کھولے گا. امام کے عجیب سلسلۃ الذہب والی حدیث. ایک اور امام کی روزے کا ایک اور معجزہ، اس کو بھی ہمارے کئی علماء نے لکھا، جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری. میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا تھا وہ خمسے میں. ایکسٹرا آرڈنری ہمارا یہ اپنے دور کا مرجع گزرا کہ جنہوں نے بڑا کام کیا شیعت کے لیے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت، ان کی درجات کی بلندی اور سارے مرحومین کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں. محمد ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں، غور سے سنو، کہ امام رضا غریب کس طرح اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. 40-45 منٹ کی میری تقریر ہے، اب اس میں جتنے واقعات آ سکتے ہیں میں بتا دوں گا، اور شب جمعہ بھی ہے. یہ جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ تہران سے ایک قافلہ زیارت پہ جا رہا تھا. جیسا آج ہمارے قافلے جاتے ہیں، مختلف شہر سے قافلے جاتے ہیں، یہاں سے بھی گئے معصومین کی زیارت کو، اسی طرح تہران سے ایک حملہ جا رہا، قافلہ جا رہا. اور پرانا زمانہ، ٹرین نہیں تھی، فلائٹ نہیں تھی، اونٹ اور گھوڑوں پہ جاتے تھے. ایک بہت بڑا گروپ امام رضا غریب کی زیارت کو گیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. ایک بات یہاں پہلے روک کے پہلے زیارت کی امپورٹنس بتا دیتا. زیارت امام رضا غریب اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے. میں یہ نہیں بتا کہ دوسری زیارتیں امپورٹنٹ نہیں، یہ زیارت اتنا اس کا ثواب ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے کہ جو میرے 8ویں وارث کی زیارت کرے اس کو 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب ہوگا. راوی نے کہا ایک زیارت کا 10 حج، آپ نے کہا 20 کا 20 کا 30. اس طرح سرکار بڑھاتے رہے، وہ پوچھتا رہا، ایک حد پہ جا کے رک گئے. اتنا ثواب ہے غریب امام کی زیارت کا. جو بھی زیارت کو جائے، اور اللہ بار بار لے کر جائے ہم کو، اور معرفت کے ساتھ زیارت کرے غریب امام کا. تو یہ قافلہ جا رہا تھا. اچھا، زیارت کے لیے امام رضا غریب کا کیا ارشاد ہے جو میری زیارت کو آئے گا؟
یہ کسی معصوم کا ارشاد ایسا نہیں ہے جیسے غریب امام کا ارشاد ہے۔ غریب امام کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اسے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا، 3 مرتبہ اس سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کسی امام نے نہیں کیا، کسی امام کا ایسا وعدہ نہیں جیسا امام رضا غریب کا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اسے 3 دفعہ ملاقات کروں گا، اور ایسے وقت پہ ملاقات کروں گا جب ساری دنیا اس کو چھوڑ دے گی، اس کی اولاد اس کو چھوڑ دے گی، اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ دیں گے، جب بالکل اس کا آخری وقت آئے گا، ملک الموت جب اس کے سرانے آئے گا، سب چھوڑ کے وہ جا رہا اکیلا، لیکن میں آ کے اس کی مدد کروں گا۔ آپ امیجن کرو کہ اگر موت کے وقت غریب امام آ جائے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اس کے بعد کہا پہلی رات جب بیٹا لٹا کے چلا جا کے لحد کو بند کر دے گا، اس وقت میں پہلی رات کو اس کی زیارت کے لیے اس کی لحد میں آؤں گا، اس کی مدد کروں گا۔ 2 جگہ۔ تیسرا کہا ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، جب وہ اپنے اعمال کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، سخت ترین لمحہ، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لمحہ وہ ہے کہ جب میرا اعمال نامہ میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا، ججمنٹ کے لیے میں کھڑا ہوا، اس وقت بھی امام نے کہا اس وقت بھی آ کے میں اپنے چاہنے والے زائر کی مدد کروں۔ تو ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت بار بار کرائے۔ صلوات پڑھ لیں زیارت مولا کے لیے۔ اتنا یہ عظیم زیارت، میں نے بہت جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اب میں آپ کو شیخ مرتضیٰ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ امام کیسے امام کو اپروچ کرنا۔ شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ قافلہ جا رہا تھا تہران سے۔ کہاں جا رہا تھا تہران سے؟ مشہد مقدس کے لیے۔ جب جا رہا تھا اس میں 2 بڑے تاجر بزنس مین تھے تہران کے، جو ایک بہت عبادت گزار تھا، نیک تھا ایک بھائی، اور دوسرا بھائی بڑا بزنس مین تھا اور وہ عبادتیں نہیں کرتا تھا، واجبات کو بھی چھوڑا، گناہ بھی کر، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، وہ اس طرح کا تھا۔ لیکن زیارت پہ تو سبھی جاتے، زیارت پہ جا رہا تھا۔ حدود مشہد مقدس، اچھا ایک بات اور بول، بعد میں بات نہیں کر رہے، ہر امام کے روزے کا ایک باؤنڈری ہے، ایک حدود ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہاں سے امام کے روزے سے لے کے یہاں تک ایک حدود ہے، وہاں سے لے کے وہاں تک ایک حدود ہے۔ اگر کوئی حدود میں داخل ہو جائے تو پھر وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب سے بچنے کے لیے وہ حدود بنائیں گے پورے، جیسا کربلا مولا کا حدود ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کربلا مولا کا حدود جناب حر کے روزے تک ہے یا اس سے پہلے ختم ہو یا اس کے بعد، نجف اشرف کا۔ اسی طرح ہر معصوم کے روزے کا حدود ہے۔ عذاب کا جتنے فرشتے وہ باہر رہتے، جیسی حدود میں میت داخل ہوتی چھوڑ دیتے، اس لیے کہ وہاں رحمت امام کے سرکل میں آ گئی۔ تو یہ قافلہ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک ایسے سٹیج پہ پہنچا کہ مشہد مقدس بالکل سامنے قریب ہے۔ ایک بھائی کی طبیعت خراب ہوئی جو بہت گناہ گار تھا، طبیعت ایسے خراب ہوئی کہ انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا، زیارت پہ جا رہے لیکن زیارت نہیں ہو سکی، اس کو غسل دیا، کفن پہ۔ جو نیک بھائی تھا چھوٹا بزنس میں، دونوں بڑے بزنس میں، نیک بھائی جو تھا اس نے اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھائی تو بالکل کوئی واجبات نہیں کرتا تھا، اب اس کا کیا شعر ہو رہا، کیا ہو رہا ہوگا۔ اب یہ جستجو میں معافی مانگ رہا اللہ سے۔ اس کا جنازہ آیا مشہد مقدس۔ اگر آپ لوگ زیارت کرے ہوئے مشہد مقدس کی تو اللہ جلد سے جلد کرائے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار، سامنے والے تو بول ہی نہیں رہے۔ زیارت امام رضا غریب کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی غریب امام کی زیارت آپ تصور نہیں کریں گے کتنی بڑی زیارت ہے۔ وہ زیارت کے لیے اگر آپ جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہ میتیں آتی، ڈیڈ باڈیز آتی۔ غریب امام کے روزے میں جب انٹر ہوتے، وہ صحن ہے، پورے بڑے بڑے صحن ہیں، لیکن بالکل مولا کی زری کا جو حجرہ ہے، جہاں اندر میرے مولا کی زری ہے، آپ وہاں پہ باہر پورے کارپیٹس بچھے ہوئے، میت کو کافن کو لے کے جاتے اندر، ایسا زری سے ایسا کر کے باہر لا لیتے، خدام پورے لا کے باہر رکھتے۔
باہر رکھ کے جنازے کی نماز پڑھتے اور دعا کرتے. اب میری طرف دیکھو, وہ لوگ کیا کرتے, لا کے میت کو ایسا رکھتے. گھبراؤ مت, کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. بندے کفن کھولتے, جو کفن کے اوپر جو ناٹ باندھتے وہ کھول دیتے, چہرے پہ سے کپڑے کو ہٹاتے, کپڑے کو ہٹا کے مرد کا چہرہ, عورتوں کا نہیں. میت سامنے وہ لیٹا ہوا ہے, سائڈ میں جو کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں, جس کارپیٹس پہ سے پورے زائرین مولا کی زری کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھو وہ کارپیٹ کو اٹھاتے, اٹھا کے اس کے اوپر جو بھی ڈسٹ ہے, گرد ہے, وہ میت کے اوپر ڈالتے, ڈال کے کفن بند کرتے. کیوں کرتے, کیوں کرتے؟ آپ نے بڑی ایزی لے کے سنا. ارے بابا اس لیے کرتے کہ اس زائر کے جو پیروں کی خاک ہے اس کے لیے شفا بن جائے, شفا بن جائے. آپ سوچو زائر کا کتنا بڑا مقام ہے, ہر معصوم کے زائر کا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو جا کے وہاں کئی میتیں آتی, سب کے ساتھ وہ لوگ یہی کرتے کہ خاک شفا, خاک شفا نہیں ہے, زائر کے پیروں کی خاک میت کے اوپر ڈالی جاتی. خدام کر رہے اور کوئی نہیں کر رہا, ناٹ باندھتے, دعا پڑھتے اور میت کو لے کے چلے آتے. تو یہ بندے کے ساتھ بھی وہی کیا, یہ لے کے گئے, اندر زیارت کرائی, لے کے گئے اور دفن کر دیا. اب اس کا چھوٹا بھائی جو دیندار تھا, شیخ لکھتے کہ اتنا پریشان تھا, اتنا پریشان کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا, میرا بھائی کوئی عمل نہیں کرتا تھا, پتہ نہیں کیا ہو رہا, کیا پریشان. 3 مہینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا. غور سے, میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا, شیخ جیسی شخصیت واقعے کو لکھ رہی. وہ چلے, ایک راوی جو ہے علی رضا ہے, سید علی رضا اس کے راوی جو شیخ لکھ رہے, کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں روز محشر ہے, میں جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں, اور دونوں سائڈ پہ میں نے بڑے بڑے پیلیسز, محلات دیکھے, ہر محل کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے جس کا وہ محل ہے. کہتا میں پڑھتے ہوئے جا رہا, آگے بڑھا تو دیکھا میرے بھائی کا نام بھی ایک محل پہ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا وہ یہ کیسا آ گیا یہاں, حیرت میں کہ یہ یہاں کیسا آ گیا. کہتا ہے میں وہی دروازے پہ کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا میرا بھائی اندر سے نکل کے باہر آیا, خواب ہو رہا. اس نے پوچھا کہ تم کیسے آ گئے, تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے. تو اس نے کہا بھائی تو سچ بول رہا, جو میں تکلیف سے گزرا اور یہاں تک پہنچا. کہا کہ جب میری روح نکلی, آپ اس کو ایکسیپٹ کرو, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. اتنا بڑا عالم دین اس واقعے کو لکھا, لیکن اس کے فوراً بعد کرم بھی دیکھو مولا کا. کہتا ہے کہ آگ نے مجھے گھیر لیا, آگ کے عذاب. ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے آگ کا عذاب ہے. کبھی سوچتے رات میں سونے سے پہلے کہ یار اگر آگ کا عذاب آئے گا تو ہم کیا کریں گے. ہمارے امیجنیشن میں نہیں ہے, تصور میں نہیں ہے کہ کبھی مجھے بھی آگ کا عذاب آئے گا. کیوں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت مولا کے چاہنے والے. اب میں آپ کو بتاتا صرف اس کی بات کو واضح کرنے کے لیے, ماہ رمضان میں تم یہاں اعمال کرتے ہو؟ بولے یار رمضان کی 3 بڑی راتیں, اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ قرآن میں بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. اللہ بول رہا کہ تم وہ رات کی امپورٹنس کو نہیں جانتے. سورہ انا انزلنا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم جان ہی نہیں سکتے کہ شب قدر کی کیسی رات ہے. سال میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور ایک دن رکھا ہے. رات یہ شب قدر کی رات ہے. اس رات کو ملایا گیا شہزادی کونین سے, کہ جیسے مادر حسین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 11 12 گھنٹے کی رات نہیں, تمہاری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے, ڈیسٹنی کو بدلنے والی رات ہے. اتنی بڑی رات صرف گناہوں کی معافی کی رات ہے. اور دن جو رکھا وہ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن, جو گناہوں کی معافی کا دن, فرسٹ ڈے آف دی حج. ایک دن اللہ نے رکھا, ایک رات رکھی. اگر خالی یہ 2 دنوں میں تمہارے اعمال صحیح ہو جائے نا تو پورا سال پیسفل گزر جائے. تو اتنی بڑی رات ہے شب قدر کی. اب غور سے سنو آگ کے عذاب کے بارے میں. وہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں,
مجھے بھی موقع مل گیا آخری مجلس سے اس ٹرپ کی پڑھ کے کل چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اب سنو پھر عذاب کیا، ڈرو مت. یہ مت بولو کہ مولانا نے آخری وقت ڈرا کے چلے گئے. بابا اگر امام علی سے محبت ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ کیوں کس بات کا ڈر؟ کیوں کر رہے تو؟ میں یوتھ کو بولا، بڑوں کو نہیں بولا. اس عظیم رات میں، بڑی رات میں ایک بہت مشہور دعا ہے جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی، گھروں میں پڑھی جاتی، مسجدوں میں پڑھی جاتی، امام بارگاہوں میں پڑھی جاتی. کون سی دعا ہے وہ؟ اتنا میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اتنا خاموش ہو گئے یار. کون سی دعا؟ جوشن کبیر. 1000 نام ہے اللہ کے، اس میں مشہور ہے، پڑھی زندگیوں میں. جوشن کبیر اس رات کی امپورٹنٹ ترین دعا. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے وہ دعا. کوئی پرابلمس آئے تو دعا پڑھو. اس کے کئی رکوع ہیں، رزق کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، شادی کے لیے، ٹریولنگ کے لیے. 1000 اس میں فائدے ہیں. جب آپ جوشن کبیر پڑھتے ہو، میری طرف دیکھو، جوشن کبیر پڑھتے ہو تو اس جوشن کبیر میں ایک آدمی جوشن کبیر پڑھ رہا، ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور جگ میں پانی ہے. یہاں پہ بھی کرتے، بولو منہ سے، کرتے ہو نا؟ کیا کرتے؟ ہلاتے. 100 مرتبہ تم ایک جملے بولتے ہو. ایک کیا بولتے ہو وہ 100 مرتبہ؟ اچھا یاد ہے، ویری گڈ. سبحانکا، سبحانکا اس کی تعریف کر رہے، لا الہ الا انت اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے. پھر آپ بول رہے ہیں الغوث، الغوث. الغوث کے معنی اللہ فارگیو می، فارگیو می، معاف کر دے، معاف کر دے. 2 دفعہ بولتا. آخری لائن کیا ہے؟ ہاں ویری گڈ. خلصنا من النار یا رب. What does it means? پلیز بیدار ہو کے سنو. میں نہیں بول رہا، ڈونٹ ٹیل می عابد بغرامی نے ڈرایا. تم رمضان کی اہم راتوں میں 100 مرتبہ بولتے ہو خلصنا من النار یا رب، کہ پروردگار تو آگ سے بچا لے ہم کو. اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بول رہے؟ Why are you saying؟ یہ کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں دی، یہ مولا کی دعا ہے. 100 مرتبہ اس رات میں بولتے ہو کہ مجھے آگ 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 سے بچا لے. سمجھے؟ کبھی آپ کو کوئی نہیں بولا ہوگا. اسی رمضان میں 13 رمضان، 14 رمضان، 15 رمضان یہ دعائیں سب پڑھتے ہو. عورتیں تو خاص طور پر مسجدوں میں خاص طور پہ پڑھی جاتی، جس میں آلموسٹ 50 مرتبہ ایک ہی جملہ بولتے ہو، آگ. دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے مجیر. یاد آئی؟ رٹ کے کوئی دعا مت پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ کیا بول رہے. کوئی عبادت رٹ کے نہیں ہوتی. عبادت معرفت کی، عبادت میں چینج ہے. 3 راتوں میں یہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو پڑھ سکتے. دعائے مجیر یہ 9ویں امام یا 10ویں امام کی دعا ہے. صرف ایک ہی چیز بولتے، آگ آگ، فائر فائر فائر. آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں بول رہے؟ اگر آگ نہیں ہے تو کیوں پناہ مانگ رہے؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اس کے بعد ایک مشہور سورہ ہے جو رمضان میں نہیں، ہر وقت آپ پڑھتے ہیں نماز میں، مولانا لوگ بھی پڑھتے. ربنا آتینا، بولو، فی الدنیا والآخرت. آخری جملہ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار. قرآن ہے بابا، قرآن ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی. ویری فیمس سورہ کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. تو یہ میں بول رہا، قرآن بول رہا، میں بول رہا، میرا مولا بول رہا. کسی اور کو نہیں دیا مولا نے، اپنے چاہنے والوں کو دیا کہ رمضان کی ان راتوں میں دعا مانگو، دعا مانگو کہ اللہ تو عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا. لیکن ہم بھول کے بیٹھ گئے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے میں تو بڑا مولائی ہوں. مولائی کے لیے نہیں ہے. You understand what I said?
مولائی ہوگے تو نہیں ہوگا. مولائی میں نہیں ہوں، سلمان ہے مولائی، بوزر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، عمار ہے. ہم تو نام لینے والے مولا، یہی کافی ہے ہمارے لیے. محب ہیں، محب بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے. شیعان علی ہم نہیں ہیں، آپ ہوں گے، میں تو نہیں ہوں. میں نے گناہ کیے، میں نے جھوٹ بولا، میں نے لوگوں کا مال کھایا، میں غیبتیں کی. ہم گناہگار ہیں. علی والا غیبتیں نہیں کرتا، علی والا کسی کا مال نہیں کھاتا، علی والا علی کا حق ادا کرتا پھر زندگی گزارتا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. یہ نہیں کرتا کہ آپ جاب پہ کسی کو رکھتا ہوں میں اور میں اس کو پیمنٹ نہ کروں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. واٹ ڈز اٹ مین؟ حرام ہے تمہارے لیے. حکم کیا ہے کہ پسینہ نکلنے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کرو. اس سے میں آپ کے لیے نہیں بول رہا، غلط نہیں سمجھنا. میری مجلس باہر سنی جا رہی، میں گلوبل میسیج دے رہا، گلوبل میسیج دے رہا کہ پھر کیسے مولا کے چاہنے والے یار تم، کہ غریب کی مدد کرنا یہ امام علی کا شعار ہے. شیعہ کی پہچان ہے کہ غریبوں کا خود کھاؤ اور دوسرے غریب جو ہے ان کو دیتے رہو، پھر تمہارا رزق کے دروازے کھلتے جاتے. بہرحال آگ کا عذاب ہے، 100% ہے. میری ٹاپک نہیں ہے، میں نے کبھی سننا ہے تو پہلی رات گریو، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، لحد کی پہلی رات پورا اشیاء پڑھوں گا. لحد کی پہلی رات آپ بولیں گے ہم پڑھائیں گے ہی نہیں، آپ سے ہم سننا ہی نہیں چاہتے. مت سنو. فرسٹ نائٹ ان دا گریو. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ سب کے لیے ہے یہ. آج عابد بلرامی سمجھ میں نہیں آ رہا. جب تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے کانگو سے چلا جائے گا نا گھر کو، اور تمہاری پہلی رات شروع ہوگی، تو دین یو ہیو ٹو آنسر. آگ کا عذاب پہلی رات کا عذاب ہے، فرسٹ نائٹ کا عذاب ہے. بہرحال میں نہیں چھیڑتا اب اس کو. تو بہرحال یہ چلا اس محل کی طرف، تو اس نے دیکھا بھائی اندر سے نکل کے آیا. اب سن، اس نے کہا بھائی بس میری روح نکلی اور آگ نے مجھے گھیر لیا. اب اس کے واقعے کے اینڈ پہ سننا کہ کرم امام رضا کیا ہے. کہا کہ پورا عذاب فرشتہ نے آگ کا عذاب دے دیا روح نکالتے وقت، اور میں چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا. پھر مجھے تم لوگوں نے غسل خانے میں لے کے گئے، ایک روم میں لے کر گئے، میرے کپڑوں کو اتارا. یاد رکھو دوستو، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کو برہنہ کر دیں گے، کپڑے اتر جائیں گے تمہارے. جو برانڈڈ ڈریسز ہے نا، 100-200 ڈالر کے، جب تم پہن رہے تھے، بٹنز لگا رہے تھے، تو تم کو اس وقت یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ بٹنز کھولوں گا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بولا. یہی 200 ڈالر کا ڈریس وہ آ کے بٹنز کھول کے اتارے گا نہیں، خینچی سے کاٹ دے گا. یہ ویلیو ہے. 500 ڈالر کا سوٹ پہنا ہوا عورت ڈائمنڈز کا ہار پہنی ہوئی، بری بات نہیں، لیکن پہنتے وقت اگر یہ تصور ہے کہ میں جا کے مارکیٹ میں بتاؤں گی کہ میرے پاس اتنا ہم سو رچ، غرور اور تکبر کے ساتھ بات کروں گی، ایک ایک قدم اٹھاؤں گی زمین کے اوپر غرور کے ساتھ کہ I'm something. تو جب تم ایک ایک پیر اٹھا کے زمین پہ رکھتے ہو، نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے کہ اے میرے سینے پہ غرور سے چلنے والے، کل تم میرے دامن میں آنے والا ہے. میں مجلس کو اور سخت نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی گڈ میموریز کی جگہ یہ ہو جائے کہ عابد بلرامی نے ڈرایا. یہاں نہیں ڈرا رہا بابا، میں تو بالکل سمپل باتیں کر رہا. تو یہ کہتا ہے کہ ہر طرف سے آگ نے گھیر لیا. مجھے غسل خانے میں لے کر گئے، لے کر جا کر تم لوگوں نے میرے کپڑے اتار دیے. کہتا ہے کہ میں چیخ رہا تھا، میں پکار رہا تھا کہ مجھے نیکڈ مت کرو، مجھے برہنہ مت کرو. عورت کے ساتھ بھی یہی ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے، لیکن تم لوگوں نے سنا نہیں، مجھے برہنہ کر دیا. اس کے بعد کہا کہ جب میں یہ سمجھا کہ جب تم پانی ڈالو گے
تو میری یہ آگ بجھ جائے گی، لیکن جیسے ہی تم نے پانی ڈالا آگ اور بھڑک گئی۔ میں آگ کے اس پہ گھرا ہوا تھا۔ اب اس کے 3 گناہ بتائے گئے، 3 یا 4 گناہ ہیں، موقع ملا تو 1-2 بتا دوں گا۔ آگ نے گھیر لیا اس کو۔ کہتا ہے اس کے بعد تم نے جو کفن پہنایا وہ کفن آگ کا بن گیا، اور آگ بھڑک رہی تھی۔ کافن میں رکھا، جنازے میں، وہ آگ کا بن گیا۔ بس کہتا ہے میں آگ کے ساتھ، ان فرشتوں کے ساتھ مولا کے روزے کی طرف جب تم لوگ لے کر چلے تو حدود پہ آ کے وہ فرشتے رک گئے، غریب امام کے رک کے وہیں ٹھہر گئے۔ آگ کا عذاب ختم ہو گیا، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ اب میں زیارت کر کے جب یہ واپس آئیں گے تو پھر یہ فرشتے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے میں چیخنے لگا جنازے میں سے، سامنے میرے مولا کی ذریعے مبارک، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ غریب امام کی زیارت کے لیے بار بار بولا، بہت امپورٹنٹ زیارت ہے، ایک باواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد گڈ۔ یہاں کے بچے بڑے پیارے ہیں، حسین اور خوبصورت بچے، خوش ہو گئے ماں باپ، پیارے بچے، ویل بیہیوڈ بوائز۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں چیخنے لگا سامنے میرے مولا کی ذریعے، اور میں نے مولا کی ذریعے میں یہ دیکھا کہ میرا مولا خود باہر بیٹھا ہوا ذریعے کے اندر، جو بھی ظاہر آ رہا سلام کر، مولا ان کو جواب سلام دے رہا، اور غریب امام کے پہلو میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو بڑے سینئر معلوم ہو رہے، وہ کھڑے ہوئے۔ اب میں دور سے پکارا یا امام علی رضا مجھے بچا لو، یا میرے مولا بچا لو، پھر عذاب شروع ہو جائے گا آپ کے پاس سے جانے کے بعد، مجھے بچا لو مولا، مجھے معاف کر دو۔ اور امام پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ کریم ابن کریم، مولا پلٹ کے اگر میرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو جان بوجھ کے کرنے لگا، تو مولا کیوں دیکھیں گے پلٹ کے؟ مجھے ڈرو ہی نہیں، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر دے۔ کہتے ہیں میں پکارے جا رہا پکار، اس کے بعد جو پہلو میں کھڑے ہوئے تھے میں نے ان کو ایڈریس کیا، ایڈریس کر کے کہا کہ آپ بولو امام رضا۔ انہوں نے کہا میں نہیں بولتا۔ کہا جنازہ لے کے تم بالکل قریب آ، غور سے سنو، جنازہ کافن لے کے بالکل قریب آ گئے۔ جب قریب آئے تو میں چیخیں مارنے لگا، مولا مجھے اگر آپ نہیں بچائیں گے تو میں آگ کے عذاب میں آ جاؤں۔ تو اب پکار رہا تھا کہ یا امام علی رضا، یا امام علی رضا، یا غریب امام مجھے بچا لو۔ تو جو پہلو میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تو امام کو جس نام سے پکار رہا، گناہوں کی وجہ سے وہ امام تجھے نہیں جواب دے گا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا امام کو ان کی دادی کے رشتے سے، فرزند مظلوم بی بی زہرا بول۔ ہر امام نے تڑپ کے جواب دیا ہے، زمانے کے امام کا بھی مخصوص کیا ہے فرزند مظلوم بی بی زہرا۔ کہا جیسے ہی میں نے کہا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹ کے کہا تو نے میری دادی کے رشتے سے مجھے پکارا، میری مظلوم دادی کے رشتے سے پکارا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یا تجھے میں نے معاف کیا، صرف نام ہے زہرا پہ، نام ہے فاطمہ پہ، کہا جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ کہتا وہ اگر اس وقت امام مجھے مدد نہیں کرتا تو میں آج یہاں نہیں رہتا، کہیں اور رہتا۔ تو دوستو پورے واقعے کا نتیجہ کیا ملا؟ گناہ سے بچاؤ۔ میری اس ٹرپ کی آخری مجلس، میں خدا نہ خواستہ آپ مس انڈرسٹینڈ مت کرو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ کرتا آپ میں، نو، میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ گناہ ہے جو ہم سے ویری کامنلی ہو جاتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہے؟ کسی کی بات کرنا، کسی کے تعلق سے بات کرنا کہ وہ ایسا، اس کا بزنس ایسا، اس کو اتنا پیسہ کہاں سے مل رہا، غیبت جس کو بیک بیٹنگ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یہ بیماری سے بچو۔ اگر کوئی مومن تمہارا آگے بڑھ رہا کاروبار میں، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دے، تم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے۔ جہاں موقع ملے ہیلپ کرو،
یہ کبھی مت سمجھو کہ میں بزنس میں اس کی ہیلپ کروں گا تو وہ مجھ سے آگے بڑھے گا. جس خدا نے اس کو رزق دیا وہ تم کو بھی دے گا. کبھی اللہ کسی کے رزق کو بند نہیں کرتا. آلویز تمہارا انٹینشن یہ رہنا، نیت یہ رہنا کہ میں ایک مومن کی مدد کر سکوں. اب بیک بائٹنگ سے یہ ویری کامن ہے. مرد میں کم ہوتا، عورتوں میں زیادہ ہوتا. کانگو کی عورتوں میں نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. لیکن یہ بہت بڑی بیماری ہے جو تم کو وہاں پہ پہلی رات کا پرابلم کر دے گی. دوسرا جو اس کا گناہ تھا، یہ ہر آدمی سے حسد کرتا تھا. جیلسی، سب سے جیلسی. کوئی آگے بڑھاؤ برداشت نہیں کرتا. ایسے کئی لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں مومن کی ترقی برداشت ہی نہیں کرتے. یہ بیماری سے بھی بچو. ہمیشہ کبھی always you have to be positive. تم کو پازیٹیو رہنا ہر کے تعلق سے. کبھی نیگیٹو اس میں نہیں جانا، ہمیشہ پازیٹیو رہنا کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مومن. تیسری چیز، یہ لوگوں سے لے کے قرضہ لے کے پیسے لے کے ادا نہیں کرتا. امانت، کسی کی امانت ہے کہ میرے پاس آ جائے. بدترین عذابوں میں سے ایک عذاب آئے گا کہ کسی کی امانت کو کوئی اگر $1 ایک پینی بھی تم کو دیتا ہے، اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو ریٹرن دیٹ منی، ورنہ عذاب بن کے نیچے آ جائے گی. 2-3 گناہ میں نے بتایا. اس میں یہ مبتلا تھا اور یہ آگے بڑھ رہا تھا، حسد میں، اس میں. تو یہ دیکھیے، میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ جب بھی اس کا واقعہ پڑھتا ہوں کہ یہ تو لکی تھا، مولا کے پاس چلا گیا، مولا کا نام لیا، مولا نے اس کو بچا لیا. ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو کانگو میں، ہم تو انڈیا میں، وہاں تو مولا کا روزہ بھی نہیں ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ یہ سوچو ہمیشہ کہ آج یہ واقعہ سن کے یہ سوچو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، نہ میرے بیٹے کو معلوم، نہ میری بیٹی کو معلوم، نہ میرے بھائی کو، نہ میری بہن کو، نہ میری بیوی کو، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کس حالت میں تو وہ عذاب میں رہو. غریب امام کے ساتھ یہ لکی تھا، پتہ نہیں کون سی اس کی نیکی تھی جو مولا نے اس کی مدد اس وقت کر دی. تو ہم یہ سوچو ہمارے ساتھ کیا ہو. زندگی بہت کم ہے دوستو. بس تھینک یو ویری مچ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ارے بھائی دعا دیے تو اتنا ڈر گئے یار کہ آواز ہی نہیں نکل رہی. ہاں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ 5 دن وہاں آئے، 3 دن یہاں آئے. آج اعمال میں تشریف لائے آپ لوگ. بڑا اچھا، میں میموریز لے کے جا رہا ہوں کانگو سے. ہر شہر کی ایک میموری. یہاں کی بھی بڑی اچھی. یہاں سب سے اچھی بات یہ کہ یوتھ بہت ہے، جوان لوگ بہت ہیں ماشاءاللہ. اللہ تمہاری جوانی کو ہمیشہ قائم رکھے. ہاں دیکھو کیسے آمین بولے. مولا تم کو خوش رکھے یار. یہاں کے مولانا بھی جوان ہے، یہ عجیب بات ہے. تو مولا آباد رکھے، آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے رزق میں برکت دے. ویری گڈ میموریز لے کے جا رہا ہوں میں یہاں سے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو کبھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دیکھو ملنا ہی نہیں چاہ رہے تو کوئی انشاءاللہ بولے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. بس یہ تحفہ مجھے دینا، کبھی وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بھولنا نہیں. اب کل سے جو بھی عورتوں کو بھی بولا، بچوں کو سکھاؤ گھر میں بھی کہ جب کل سے جو بھی مجلس میں آپ جائیں گے وہاں پہ بھی بیٹھ کے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. نماز میں جا رہے، نماز کے بعد جو صلوات پڑھتے اس میں بھی أَجِّلْ فَرَجَهُمْ. امام سے رشتے کو بنا کر کانگو میں زندگی گزار. اس کے بعد دیکھو عریضے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کہاں ڈالنا. اگر پانی نہیں ہے تو آپ دفن کر سکتے، پات مٹی میں ڈال کے نیچے تھوڑا سا ڈگ کر کے اس میں عریضہ ڈال دیں، آپ دفن کر سکتے، کوئی مشکل نہیں عریضہ کو اگر پانی نہیں ہے تو. ورنہ پانی بہترین جگہ. بہرحال کوشش کرو کہ اطاعت علی میں، اطاعت معصومین میں زندگی گزارو. غریب امام، ایسا مظلوم امام. 203 ہجری 29 سفر. مامون رشید وہ ظالم، مامون نے مولا کو بلایا. امام تو جانتا تھا
کہ یہ ظالم مجھے کیوں بلا رہا؟ آپ کے غلام تھے ابو سعد جو آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ امام نے ابو سعد سے کہا کہ مامون نے مجھے بلایا ہے اور میں جا رہا دربار میں، اور جب میں واپس آؤں اور اگر میرے دوش پر ردا دیکھو، ابا دیکھو، تو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا، مجھ سے گفتگو نہیں کرنا۔ آج ایسا فرصت دو بی بی فاطمہ کو کہ غریب امام کی زیارت اسی سال ہم سب کو ہو جائے جلد سے جلد۔ اللہ تم لوگوں کے رزق کے دروازے ایسے کھولیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال ابو سعد رونے لگا، میرا مولا، میرا غریب امام، فرزند مظلوم بی بی زہرا پہنچے ظالم کے دربار میں۔ ظالم نے بڑی عزت کے ساتھ امام کو پہلو میں بٹھایا۔ اللہ مامون پہ عذاب نازل کرے، اس کے خاندان پہ، اس کے باپ پہ، اس کی اولاد پر۔ بڑا ظالم ترین شخص کا نام ہے مامون رشید، سارے یہ بنی عباس کے حکمران میں سے۔ بازو بٹھایا امام کے، پہلو میں بٹھایا اپنے، باتیں کرتے کرتے اس نے تشت میں کچھ انگور لا کے مولا کے سامنے رکھے اور کہا، فرزند رسول، یہ انگور بڑے خاص ہیں، میں نے بڑے خاص انگور آپ کے لیے منگائے۔ امام نے کہا، مامون، ہم جنت کے انگور کھاتے ہیں، اس سے تو زیادہ خاص نہیں۔ ظالم نے پہلے سے تلوار کو نیام سے نکال دیا۔ امام جانتا ہے یہ مشیت الہی یہ ہے کہ میں اس وقت کھا لوں۔ جب اس نے فورس کیا تو امام نے چند دانے انگور کے زیر لب کیے، منہ میں رکھے، اور دوش پہ ردا ڈال کے میرا مولا کھڑا ہو گیا۔ ظالم پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ امام نے کہا، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جاؤں، آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو۔ امام دوش پہ ردا ڈال کر امام بیت الشرف اپنے گھر آئے۔ ابو سعد نے دروازہ کھولا، مولا کی حالت دیکھی، زہر کا اثر تیز ہو رہا اور دوش پہ ردا ہے، سمجھ گیا، رونے لگا۔ مولا سیدھا حجرے میں گئے، اپنے روم میں گئے اور جا کر لیٹ گئے بستر میں۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس زہر کا پانی، روایتوں میں ہے کہ جب زمین پہ ڈالا گیا تھا تو زمین پھٹ گئی تھی۔ تو امام کے جگر کا حالت کیا ہوئی ہو، امام بستر پہ تڑپ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ابو سعد سے کہا کہ اندر آ۔ جب وہ اندر آیا تو امام نے کہا، میرے نیچے سے یہ بستر کو ہٹا دے، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا، آپ کے جسم پہ اتنا زہر کا تیز اثر ہو رہا، آپ خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے؟ تو اس وقت امام نے کہا، میں اپنے جد کی تعظیم کر رہا ہوں۔ میرا مظلوم جد کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر آیا، زخموں سے چور ہو کر آیا، تو وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی۔ میں اسی طرح ہر معصوم نے کربلا کے بعد یہی کیا کہ آخری لمحات میں مولا حسین کو یاد کر کے خاک پہ تڑپتے رہے۔ ابو سعد نے بستر ہٹایا، اندر آیا، باہر آنگن میں تو دیکھا کہ کم سن بچہ، نورانی چہرہ کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اندر کیسے آئے؟ تو کہا، جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں تک بھیجا اسی نے مجھے گھر میں داخل کرا۔ پوچھا، میرا بابا کہاں ہے؟ ابو سعد سمجھ گیا یہ ہمارے نوے امام ہیں۔ میرے مولا کا سن اسے 8 یا 9 برس کا تھا۔ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے، غریب امام نے اپنے آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو ہاتھوں کو پھیلا دیا اور پھیلا کے سینے سے لگایا۔ میں اتنا ہی کہتا، یا غریب الغربا، بے شک وطن سے دور شہید ہوئے، لیکن آخری لمحے میں اتنا موقع تو ملا کہ بیٹے کو سینے سے لگا سکے، لیکن ہائے کربلا کا وہ حسین کیا کرے کہ خود امام کہتے، چوتھے امام کہتے کہ جب میرا بابا آیا تو اتنا زخموں سے چور تھا کہ میں بابا کے سینے سے نہیں لگ سکا۔ پھر غریب امام نے گفتگو کی،
دوران گفتگو وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد وہ لمحہ آیا کہ امام نے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ۔ نوے امام نے امامہ پھینکا، باپ کی میت سے لپٹ گئے کہ بابا میں یتیم ہو گیا۔ عزیزو، ہر امام لپٹ کے روتا ہے، ہر بیٹا بیٹی روتی ہے، لیکن میں کیا کروں کربلا کی سکینہ کو کہ کیسا تڑپ کے رو رہی تھی کہ بابا ارے میں یتیم ہو گئی، لیکن شمت تازیہ نے مسلسل مار رہا تھا، تماچے مارے جا رہے تھے اور حسین کی یتیم کربلا کی خاک پہ تڑپ رہی تھی۔ عزیزو، نوے امام نے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے امام رضا غریب سے کہتا مولا بے شک وطن سے دور شہید ہوئے، کوئی قریب نہیں تھا، لیکن مولا غسل بھی ہوا، کفن بھی پہنایا گیا، بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا اور مشہد مقدس میں دفن کیا گیا۔ ذرا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے، 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، شہزادی زینب نے مقتل میں دیکھا کہ چوتھا امام مولا حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے۔ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ عزیزوں، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، زیارت نائیہ میں زمانے کا امام میری مظلوم شہزادی کو سلام کرتا ہے، یہ کہہ کے سلام کرتا ہے کہ میری سلام و میری دادی زینب پر، جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ چوتھے امام نے کہا بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو۔ تو اس وقت امام نے تڑپ کے کہا کہ بھوبی اماں میں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا اور میں باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، تابوت بھی اٹھے گا، تابوت کے ساتھ ضرور چلنا، ہو سکتا ہو چند قدم تو چلو، اس لیے کہ یہ اس غریب کا تابوت ہے کہ ہو سکتا ہے اس تابوت کے پیچھے میرا زمانے کا امام بھی چل رہا ہوگا، اس تابوت کے پیچھے میری مظلوم شہزادی بھی بیٹے کے تابوت کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ عزیزو، امام کی ایک بہن تھی بی بی فاطمہ جو معصومہ خم کے نام سے مشہور ہے، بڑی محبت تھی بھائیوں بہن میں، جیسے مولا حسین اور شہزادی زینب کی محبت ہے، خاندان اہل بیت کی یہ دوسری محبت بی بی معصومہ، اللہ زیارت نصیب کرے، بڑی عظیم شہزادی، امام زادی، امام کی بہن۔ آپ سوچو، بی بی معصومہ کو 2 سال ہو گئے تھے، بھائی کی زیارت نہیں ہوئی تھی، بی بی محبت میں چلی مدینے سے، اور جب خم تک پہنچی تو خم اس وقت مرکز تھا شیعت کا، وہاں پہ علماء کو معلوم ہوا کہ امام کی بہن آ رہی۔ اب کیسے بولے کہ امام کی شہادت ہو گئی؟ انہوں نے پورے شہر پہ سیاہ پردے لگا دیے، ہر طرف بلیک پرچم لگ گئے، اور جب بی بی کی ہماری پہنچی، بی بی نے محمل کے پردے کو ہٹایا، اب جو شہر پہ نگاہ ڈالی تو ہر طرف سیاہ پرچم تھے، گھبرا گئی، پوچھا یہ جا کے معلوم کرو کہ کس کا انتقال ہو گیا، جو پورا شہر غم منا رہا۔ عورتیں جمع ہوئی ہماری کے قریب، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی ہم آپ کے بھائی کا پرسہ، ہمارے ہاتھ پہ امام کا پرسہ دینے آئے۔ بی بی معصومہ روایت میں یا 3 دن یا 8 دن بھائی کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو، بی بی تو چلی گئی، میں اتنا ہی کہتا بی بی آپ کا بھی جنازہ شان سے اٹھا، با روایت 7ویں امام اور 8ویں امام نے آ کے دفن کیا۔ لیکن دوستو، میں بی بی سے کہوں بی بی آپ نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، آپ کا بھائی بھوکا پیاسا نہیں تھا، لیکن ہائے کوئی زینب کے دل سے پوچھے، تلے زینبیہ سے بی بی دیکھ رہی کہ شمر کا خنجر ہے اور زینب پر یاد کر رہی کہ عمر ساتھ میرا بھائی بے قصور ہے اسے۔ وطن